حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے غلام کے ساتھ موت کے وقت کیا واقعہ پیش آیا جو ان کی اچھی موت کا سبب بنا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا انتقال قریب تھا تو ان کی بیوی پریشان تھیں، لیکن حضرت بلال کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا یہ سبق آموز واقعہ ضرور سن لیجئے گا۔ کوئی کسی مسجد میں سجدے کی حالت میں وفات پا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے انسان کے متعلق کیا فرمایا؟ ایک صحابی کا جب مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں انتقال ہوا تو ان صحابی کے ساتھ کیا معجزہ ہوا؟ یہ سبق آموز واقعہ ضرور سن لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اچھی موت کسے کہتے ہیں؟ اچھی موت کا کیا مطلب ہے؟ اچھی موت کیا ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اچھی موت کیسی ہوتی ہے، اچھی موت کی 7 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اچھی موت کی۔ اچھی موت یعنی حسن خاتمہ وہ نعمت ہے جس کے لیے ہر مومن اپنی زندگی میں دعا اور کوشش کرتا ہے۔ یہ موت انسان کے اعمال صالح اور اللہ کے ساتھ اس کے مضبوط تعلق کی گواہی ہوتی ہے۔ اچھی موت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو اور اس کا دل اللہ کی محبت اور آخرت کی خوشخبریوں سے لبریز ہو۔ یہ وہ موت ہے جس میں انسان یا تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جیسے نماز یا حج، یا کسی نیکی کے کام میں ہو جیسے صدقہ و خیرات یا دوسروں کی خدمت۔ اچھی موت دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس بندے سے راضی ہو کر اسے اپنی رحمت میں لے لیا۔ ایسے لوگوں کے چہرے پر موت کے بعد بھی سکون اور نورانی کیفیت ہوتی ہے جو ان کے رب کے قریب ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ اچھی موت صرف دنیا کا خاتمہ نہیں بلکہ آخرت کی خوشیوں کا آغاز ہے، جہاں ایک مومن جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے اور اپنے رب کی رضا کا حقدار بنتا ہے۔ یہ موت زندگی بھر کی نیکیوں اور قربانیوں کا انعام ہوتی ہے اور ہر مومن کا خواب اور آخری تمنا ہے۔ اچھی موت کی 7 نشانیاں بتانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کا ایک مشہور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو آخر تک ضرور سن لیجئے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے غلام کا واقعہ جو ہمیں اچھی موت کی حقیقت اور اس کی اہمیت سکھاتا ہے۔ حضرت ابو رمہ رضی اللہ عنہ ایک مخلص غلام تھے جو ایمان اور تقوی میں نمایاں تھے۔ ایک دن انہیں شدید بیماری لاحق ہو گئی اور ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں اور ان کے چہرے پر سکون اور نور کی کیفیت ہے۔ حضرت معاذ نے ان سے پوچھا، اے ابو نورمہ، تم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں اللہ کی رحمت کا منتظر ہوں اور اپنے گناہوں سے معافی کی امید رکھتا ہوں۔ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہوں اور اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسی موت ہی اچھی موت ہے جس میں بندہ اللہ کی رضا پر مطمئن ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھی موت وہی ہے جس میں بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں اچھی موت کی 7 نشانیاں۔ اچھی موت کی 7 نشانیوں میں سے نمبر 1، ایمان کی حالت میں وفات پانا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا انتقال قریب تھا تو ان کی بیوی پریشان تھی، لیکن حضرت بلال کہہ رہے تھے، کل دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور آخرت کی خوشخبری ان کے دل میں تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ایمان کی حالت میں موت کی سب سے بڑی علامت ہے۔
اچھی موت کی 7 نشانیوں میں نمبر 2، اللہ کی راہ میں شہادت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کا بدن زخمی تھا لیکن ان کے دل میں اللہ اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت روشن تھی۔ شہادت کی موت ان کے لیے جنت کا سبب بنی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اچھی موت کی 7 نشانیوں میں سے نمبر 3، نیکی کرتے ہوئے موت۔ ایک شخص حج کے دوران حالت احرام میں وفات پا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے احرام کے کپڑوں میں دفن کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اچھی موت کی 7 نشانیوں میں نمبر 4، نماز یا عبادت کی حالت میں موت۔ ایک صحابی مسجد میں سجدے کی حالت میں وفات پا گئے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص سجدے کی حالت میں مرا اور قیامت کے دن بھی اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت تمہیں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، عبادت کی حالت میں موت جنت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اچھی موت کی نشانیوں میں سے نمبر 5، توبہ کے بعد موت۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ کے بعد جو شخص فوت ہو وہ بخشش یافتہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو کوئی گناہ کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو موت کے قریب ہونے سے پہلے توبہ کرے۔ اچھی موت کی 7 نشانیوں میں سے نمبر 6، چہرے کا سکون اور نورانی حالت۔ ایک بزرگ کے انتقال کے بعد ان کا چہرہ نورانی اور مسکراتا ہوا دیکھا گیا۔ ان کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ وہ ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے اور موت سے پہلے بھی کلمہ پڑھ رہے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیک بندے وہ ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشک سے خوشبو بہتی ہے۔ اچھی موت کی 7 نشانیوں میں سے نمبر 7، جنازے میں نیک لوگوں کی دعا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ان کے بعد آنے والے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 نیک لوگ شریک ہوں اور اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اچھی موت کا تعلق انسان کے اعمال اور نیت سے ہے۔ جو شخص ایمان، عبادات، توبہ اور نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ اسے بہترین موت عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کو بہتر کریں، موت کو یاد رکھیں اور اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں حسن خاتمہ عطا فرما۔ جب ہماری روح قفس عنصری سے پرواز کرے تو وہ ایمان کی روشنی اور تیری محبت کے نور سے منور ہو۔ ہمیں دنیاوی آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ اور ہماری زبان سے آخری کلمات تیری وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ ہوں۔ اے رب کریم ہماری زندگی کا اختتام اس حال میں کر کہ ہم تیرے دین کے پیروکار ہوں، دل پاکیزہ ہو اور اعمال صالح ہوں۔ موت کے وقت سکون، قبر میں راحت اور آخرت میں اپنی رضا و جنت کا پروانہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔